أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال امام العلی علیہ الصلوۃ والسلام العلم یہدی الی الحق. مولانا متقیان ارشاد فرماتے ہیں کہ علم حق کی طرف ہدایت. اب جملہ بہت آسان سا ہے سمجھ میں آئے، لیکن حقیقت میں اگر آپ دقت کریں گے تو معلوم ہوگا کہ جملے کی نزاکتیں کیا ہے. پہلی بات تو ہے کہ جملہ اسمیہ ہے. جملہ اسمیہ اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا، جو زمانے سے ماورا ہوتا ہے. مولانا متقیان کا اس جملے کو جملہ اسمیہ رکھ کے پہلا آپ کو یہ توجہ دلانا تھا کہ یاد رکھیں علم ہر دور میں حق کی طرف لے کے جاتا ہے. ایسا نہیں کسی بھی دور کے اندر آپ آئے کہ اس دور میں علم حق کی طرف لے کے جائے گا، اس کی طرف لے کے نہیں جائے گا، ایسا کچھ نہیں. کسی بھی زمانے کی بات ہو، ہر زمانے سے ماورا یہ بات جو کہی جائے اس میں زمانہ شامل نہیں ہے، زمانے سے اوپر ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ انسان ہر لمحہ حق کا متلاشی رہتا ہے، تلاش حق میں جستجو کرتا ہے. تو اگر بتا دیا جائے کہ فلاں جگہ یہ چیز موجود ہے، فلاں ذریعے سے موجود ہے، فلاں حیثیت سے چیز میسر ہونے والی ہے، تو مولانا متقیان نے ارشاد فرمایا کہ اگر حق چاہتے ہیں تو فقط علم ہے اس منزل کے اوپر جو آپ کو حق کی طرف ہدایت لے کے کرتا ہے، ہدایت لے کے کرتا ہے، وہاں تک پہنچاتا ہے. اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے انشاءاللہ، اور یہ در کرنے کی کوشش کرے پروردگار ہم کہ ہم اس منزل کے اوپر کسی بھی اعتبار سے کسی بھی عنوان کے ساتھ جو ہے وہ علم سے دور نہ ہونے پائے. الثانی ما باعتبارہ یجب القضاء. دوسری بحث شروع ہو رہی ہے ان چیزوں سے متعلق جن کے اعتبار کی بنیاد پر قضا واجب ہوتی ہے. قضا بھی ہر کسی پہ واجب نہیں ہوتی. اگر روزہ واجب ہوگا تو اس کے بھی کچھ عناوین ہیں. اگر کسی کے اوپر روزے کا وجوب سامنے آتا ہے، بتا چکے پہلے کس کس کے اوپر جو ہے وہ روزہ واجب ہو سکتا ہے، کیا کیا ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ. اب یہ کہ قضا کس کے اعتبار کن چیزوں کے معتبر سمجھنے کی بنیاد پر قضا واجب ہوتی ہے کہ وہ ہوا ثلاثۃ الشروط. یہ تین شرطیں ہیں جن کی بنیاد کے اوپر اب اگر یہ تینوں شرطیں کسی ایک شخص میں جمع ہو جائیں اور وہ روزہ نہ رکھے تو اس کے اوپر قضا واجب. ٹھیک ہے نا. اب کون کون سی؟ البلوغ و کمال العقل والاسلام. تین چیزیں. بلوغ کہ وہ بالغ ہو، نمبر اس کی عقل کامل ہو، عقل مکمل ہو اس کی، اور نمبر تین وہ مسلم. اگر تین شرطیں کسی انسان کے اندر موجود ہیں تو اس پر روزہ فرض ہے، واجب ہے. اور وہ روزہ نہیں رکھتا تو اس کی قضا اس کے اوپر کرنا واجب. فلا یجب علی الصبی القضاء. مطلب بچے کے اوپر قضا واجب نہیں. کیوں نہیں؟ کیونکہ اصلا روزہ ہی اس کے اوپر واجب نہیں ہے. جب روزے کا وجوب مشروط بلوغیت ہے تو قضا بھی مشروط بلوغیت. ٹھیک ہے نا. الا اليوم الذي بلغ فيه قبل طلوع الفجر. مگر ہاں صرف ایک دن کی وہ قضا کرنا اس کے اوپر واجب ہے جس دن طلوع فجر سے پہلے وہ حضرت بالغ ہو چکے ہیں. فرض کیجئے طلوع فجر کا وقت ہے 6 بجے کا، تو میں نے کہا کہ 6 بجے سے فجر شروع ہوتی ہے، اس کے مطلب 6 بجے سے روزہ رکھنا فرض ہے. وہ حضرت 5:55 پہ اٹھے، اپنے آپ کو مجرم پایا. مجرم علامت بلوغیت ہے، جنابت علامت بلوغیت ہے کہ وہ بالغ ہو چکا ہے. اب 5 منٹ باقی بچے، کیا کرنا ہے اس کو؟ تو غسل کرنا ہے. غسل نہیں کر سکتا حضرت، تیمم تو کریں گے آپ. ان چیزوں کو بعض اوقات میں جب پڑھاتا ہوں ان چیزوں کو اور پڑھا رہا ہوں تو بعض اوقات ابھی تفسیر المسالمین پڑھاتے ہوئے یا اور شرائع کی کتاب و طہارت پڑھاتے ہوئے باقاعدہ چونکہ میں خواتین کے مسائل بھی پڑھاتا ہوں تو لوگ بہت شرما ہوتے ہیں. کیا آپ اگر باپ ہیں تو باپ کے عنوان کے اوپر آپ کو واجب ہے کہ اپنی اولاد کو جب وہ بلوغت کے قریب ہو تو بتا دیں
اس لیے کہ بچہ شرم میں آپ کو بتائے گا نہیں کہ میں بالغ ہو گیا ہوں، میں مجلب ہو گیا ہوں، یہ سب معلوم ہونا چاہیے۔ اگر وہ اس وقت بالغ ہو رہا ہے تو اس کا شرعی فریضہ کیا ہے، شرعی فریضے کا اگر فرض کیوں تو روزہ نہیں رکھا تو ظاہر ہے کہ وہ کوتا بنا اس منزل کے اوپر، مگر کوتاہی کس بنیاد پر ہوئی؟ اس کی جہاد کی بنیاد کے اوپر۔ جہاد کا سبب کون ہوا؟ بعنوان باپ آپ ہوئے، بعنوان باپ میں ہوا۔ لا حیا فی الدین، دین میں کوئی حیا نہیں، دین میں کوئی شرم نہیں۔ مسائل یہ بتانا ضروری ہے۔ الا اليوم الذي بلغ فيه، سوائے اس دن کے، اس دن کے اندر وہ بالغ ہوا ہے۔ کب بالغ ہو؟ قبل طلوع فجر ہی، طلوع فجر سے پہلے، ٹھیک ہے۔ وقضا المجنون، یہی حکم مجنون کا بھی ہے، مجنون کے اوپر بھی قضا واجب نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اس کی وجوب ہی نہیں ہے، جنون کے عالم میں روزہ ہی واجب نہیں ہے۔ ایک بات ہاں اگر وہ طلوع فجر سے پہلے صاحب عقل ہو جائے، کمال عقل حاصل کر لے، مجنون نہ رہے، اس دن روزہ اگر نہیں رکھتا تو اس کا قضا کرنا اس کے اوپر واجب۔ والکافر، اور کافر بھی اگر اسلام اختیار کر لے، کافر پر روزہ واجب ہے، صحت نہیں ہے، شرائط صحت صوم میں شرائط صحت سلامت۔ کیوں؟ میں نے بتایا تھا اپنی خدمت میں، اس لیے کہ وہ قربت اللہ کی نیت نہیں کر سکتا۔ ہر عبادت بغیر قصد قربت کے مکمل نہیں ہوتی۔ نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت واجب قربتاً اللہ، وضو کرتا ہوں قربتاً اللہ، روزہ رکھتا ہوں قربتاً اللہ۔ تو جو کافر ہے وہ اصلاً کس کی قربت اختیار کرتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، کافر ان وجب، اگرچہ اس کے اوپر، کافر کے اوپر روزہ واجب ہے، قضا واجب بھی ہے، ٹھیک ہے، ولکن لا یجب القضاء، لیکن اس کے اوپر قضا واجب نہیں، الا ما ادرک فجرہ مسلما، ہاں اگر کوئی فجر کے وقت اسلام قبول کر لے، ادراک فجر ہو اس عالم میں کہ وہ مسلمان ہو، تو اس کے اوپر جنابی قضا واجب۔ ولو اسلم فی اثناء اليوم، اور اگر وہ دن کے کسی حصے میں وہ اسلام اختیار کر رہا ہے، امسک استحبابا، تو اس کے اوپر مستحب ہے کہ وہ اس دن اکل و شرب اور سائر مفترات کو امساک کرے، ان سے دور رہے، اس کو مستحب ہے۔ وَيَصُومُ مَا يَسْتَقْبِلُهُ وُجُوبًا، اور روزہ رکھے گا وہ ما اس دن کا، يَسْتَقْبِلُهُ جو آنے والا دن ہے، وہ جنوز پر واجب ہے۔ وَقِيلَ يَصُومُ إِذَا أَسْلَمَ قَبْلَ الزَّوَالِ، اور یہ بھی ہے کہ اگر وہ زوال سے پہلے مسلمان ہو رہا ہے تو مسلمان ہونے کی صورت میں اس کے اوپر جو ہے وہ اس دن کا روزہ واجب ہے، بشرطے کہ زوال سے پہلے ہو جائے۔ وَإِن تَرَكَ قَضَا، اب چونکہ اس کے اوپر واجب ہے، اگر وہ ترک کر رہا قضا واجب ہے، لیکن وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ، لیکن اگر پہلا قول جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ الثالث، تیسرا مطلب ما يلحقه من الاحکام، ان چیزوں سے متعلق جو اس احکامات اس سے ملحق کیے گئے، صوم سے ملحق کیے گئے۔ یلحقه یعنی یلحقه الصوم، یہ احکامات، کچھ احکام ایسے بھی ہیں کہ جو صوم سے ملحق کیے گئے۔ من فاتہ شہر رمضان، کوئی انسان ایسا ہے جس نے پورا ماہ مبارک رمضان فوت ہو، وہ ماہ مبارک رمضان کا روزہ نہ رکھتا ہے۔ اور شیء منہ، یا یہ کہ پورا نہیں، 5 روزے چھوٹ گئے، 8 روزے چھوٹ گئے، ٹھیک ہے، چھوٹ گئے۔ لصغر، کیوں چھوٹے؟ وہ بچہ تھا اس لیے چھوٹ گئے۔ او جنون، یا مجنون تھا اس لیے چھوٹ گئے۔ او کفر اصلی، یا کفر اصلی کے اوپر تھا اس لیے چھوٹ گئے۔ فلا قضاء علیہ، اسے کوئی قضا اس کے اوپر واجب۔ وقضا ان فاتہ الاغماء، اور وہی حکم اس کے فرق ہے، کسی نے بے ہوشی طاری ہو گئی تو بے ہوشی کا میں 4 دن 5 دن بے، خدا نہ خواستہ کوئی چلا جا رہا تھا راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا، بے ہوش ہو گئے، پورا ماہ مبارک رمضان بے ہوشی میں، فلا قضاء علیہ، اللہ سب کو محفوظ رکھے۔ وقیل یقضی ما لم ینوی، اور ایک قول یہ کہ نہیں وہ قضا کرے گا جب تک کہ وہ نیت نہ کرے، کس بات کی؟ قبل اغماء ہی، اگر اس نے اغماء سے پہلے نیت کر لی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر نہیں کرے گا تو اس بندے کے اوپر، اگر اغماء سے پہلے اسے نیت نہیں کرے گا تو قضا اس کے اوپر واجب ہے۔ والاول اظہر، لیکن پہلا قول جناب علی قضا بہتر ہے، ٹھیک ہے نا۔ ویجب القضاء علی المرتد، مرتد کے اوپر بھی قضا واجب ہے، جو مرتد ہو جاتا ہے اس کے اوپر جو ارتداد اختیار کر لے اس کے اوپر قضا واجب ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ چھوٹ دے دے گا کہ تم نے حالت ارتداد میں جو روزے نہیں رکھے تو چھوڑ، نہیں، مرتد واجب، سوا ان کا عن فطرہ، چاہے وہ ارتداد فطرت سے کیوں نہ ہو،
جیسے وسیم رضی ملعون نے ارشاد کیا. او ان کفر، یہ کفر سے کی مراد یہ کہ وہ کافر سے مسلمان ہوا تھا پھر کافر ہو گیا. یہ مرتد ملی فطری نہیں، مرتد ملی، چونکہ ارتداد دو ہی قسم کا، فطرت سے ہوتا ہے یا ملت سے ہوتا ہے، یا مرتد فطری ہوتا ہے، مرتد ملی ہوتا ہے. والحائض والنفسا، اور یاد رکھیے حائضہ عورت کے اوپر بھی قضا واجب ہے، نفسا کے اوپر بھی استحاضہ نے پاک اس کے اوپر واجب ہے. وکل تارک لہ، اور ہر اس تاریخ کے اوپر واجب ہے جو اس کو ترک کر رہا ہو، مگر کب بعد وجوب ہی علیہ، جب اس کے وجوب کے بعد میں ترک کر رہا ہے. میرے اوپر روزہ فرض ہو گیا، واجب ہو گیا، اب میں نے روزے کو ترک کر دیا، میرے اوپر واجب ہے کہ میں اس کی قضا کروں. اذا لم یقم مقامہ غیرہ، مگر کب تک، جب تک اس کے مقام پہ کسی اور چیز کو اس نے انجام نہ دیا ہو. مثلاً کفارہ ماہ مبارک رمضان کے روزے اس پہ فرض ہے، قضا واجب اس کو کرنا ضروری ہے، اس نے نہیں کیا تو کس چیز کو، جو اس کے قائم مقام ہے، یہ غلام آزاد کرنا، یہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا واجب ہے. وَيُسْتَحَبُّ الْمَوَالَاتُ فِي الْقَضَاءِ احتیاطًا لِلْبَرَاءَ، اور مستحب ہے کہ جب قضا روزے رکھ رہا ہو تو اس کے اندر موالات بھی اختیار کرے. کیوں؟ احتیاطًا لِلْبَرَاءَ، تاکہ احتیاطاً بری ذمہ ہو جائے. ٹھیک ہے نا، بری ذمہ ہو جائے ہماری، ٹھیک ہے، مسلسل لگاتار متتابعاً بغیر کسی فاصلے کے اس کو کرنا ضروری ہے، تاکہ معلوم ہے کہ وہ ماہ وغیرہ مکمل روزہ رکھ چکا ہے. تو بچی وقیل بل یستحب التفریق للفرق، یہ قول یہ کہ نہیں، مستحب ہے کہ تفریق کی جائے. جب قضا روزے رکھ رہا ہے، 10 روزے چھوٹ گئے، 10 روزے کی قضا رکھنے شروع کر دی، مستحب ہے کہ فرق کرے، 5 روزے رکھے چھوڑ دے، 4 روزے رکھے چھوڑ دے، یہ مستحب ہے. کیوں؟ للفرق، تاکہ فرق تو ہو کہ یہ رمضان نہیں غیر رمضان ہے. سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ تاکہ فرق ہو کہ ماہ مبارک رمضان کے روزے تسلسل کے ساتھ میں ہوتے ہیں، قضا روزے میں تسلسل نہیں ہوتا. وقیل یتابع فی الستہ، ایک قول کہ نہیں 6 روزوں میں تتابع ہوگا، لگاتار 6 روز لگاتار رہے. ویفرق الباقی، اور باقی میں فرق رکھا جائے گا. 6 کے بعد میں 3 رکھے گا، چھوڑ دے گا، ایک گیپ کرے گا، پھر 5 رکھ لے گا، پھر چھوڑ دے گا، پھر اس طرح کرے گا. کیوں؟ للروایت، چونکہ روایت اس سلسلے میں موجود ہے. والاول اشبہ، لیکن حضرت پہلا والا قول یعنی کہ قضا کے روزے جتنے بھی ہیں بہتر یہ کہ جلدی جلدی آدمی بری ذمہ ہو جائے، اتنا اچھا ہے. اگر آپ کے ذمے فرض کی 10 روزے ہیں تو 10 روزے جلدی قضا کرتے ہیں. وفی هذا الباب مسائل انشاءاللہ بعد میں. وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین.